ایک سوال ہے آج کے دور میں، بڑا ریلیونٹ سوال ہے۔ ہمارے ممالک جو خاص کر پاکستان، ہندوستان، برصغیر بنگلہ دیش وغیرہ میں اس قدر اہتمام نہیں کیا جاتا کاپی رائٹس کی چیزوں کا، لیکن انٹرنیشنلی بڑا اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو سوال پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ پاکستان میں نہ لوگوں کی اتنی آمدن ہے کہ وہ باقاعدہ لائسنس یافتہ سافٹ ویئر خرید سکیں، سی ڈیز خرید سکیں، یا مثلاً کتابوں کے معاملے میں آن لائن اب بہت کچھ اویلیبل ہے، پائریٹڈ سافٹ ویئرز بھی ہیں۔ تو یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے جس کی نہ کوئی آمدن ہے، نہ اس کے پاس نہ پیسہ ہے، وہ اس طریقے سے کوئی کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی سافٹ ویئر بازار سے لے لیتا ہے، تو اس کا کیا کوئی اس کو جواب دینا پڑے گا اللہ میاں کو؟ یہ بات یہ ہے کہ جو چیزیں نئی پیدا ہوتی ہیں وہ عرف بن جاتی ہیں پہلے مرحلے میں۔ ہمارے ہاں بھی کاپی رائٹ کا معاملہ ظاہر ہے یہ پرانے زمانے میں اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ پرانے زمانے میں تو اتنا ہی ہوتا تھا نا کہ اگر آپ نے کسی کتاب اپنے نام پہ چھاپ لی، یعنی وہ تو آخری درجے کا سر کا تھا۔ یہ معلوم ہے آپ کو، کشف المحجوب جو ہے اس کے مصنف علی حجویری جو بڑے مشہور صوفی بزرگ ہیں، تو وہ اس میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ ہر آدمی میری وہ کتاب اڑا لے جاتا تھا، یعنی کسی نے پڑھنے کے لیے لی یا کسی وجہ سے لی، اپنے نام پہ شائع کر لیتا تھا۔ تو اب میں نے یہ اہتمام کیا ہے کہ میں اس کتاب کے ہر پیراگراف کے شروع میں اپنا نام لکھوں گا۔ چنانچہ اب کشف المحجوب کو پڑھیں تو اس میں ہر پیراگراف کے شروع میں یہ ہوتا ہے کہ میں علی عثمان جلابی حجویری یہ کہتا ہوں۔ پرانی کتابوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے مثلا آپ ابن حزم کی کتاب پڑھیں تو ہر جگہ ہر پیراگراف میں کالا محمد، ظاہر ان کا نام ہے، تو لکھتے تھے لوگ اس طرح۔ اس کی وجہ بھی یہی ہوتی تھی کہ کوئی اڑا نہ لے جائے اس بات کو۔ تو وہ چیز تو ایک الگ تھی، لیکن جب کاپی رائٹ ایک عرف بننا شروع ہوا تو ویسے اس کی پابندی ہونی چاہیے تھی۔ اب وہ قانون بننا شروع ہو گئے، یعنی دنیا بھر میں اس کی بنیاد پر قانون سازی ہو گئی ہے۔ جب قانون سازی ہو گئی ہے تو آپ اگر اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں گے یا خلاف ورزی کریں گے تو کسی کا حق مار رہے ہوں گے۔ حق تلفی ہر حال میں ایک اخلاقی گناہ ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے ہاں کے جو ملک ہیں، خاص طور پر تیسری دنیا کے ملک جہاں غربت بہت ہے، وہ اس باب میں بین الاقوامی قانون میں بھی معاملہ کریں، اس کے لیے قاعدے بنائیں۔ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ایک لمپ سم پیمنٹ حکومت کر دے تاکہ عام لوگوں کے لیے اس کو کھولا جائے۔ تو میں بار بار یہ عرض کروں گا کہ غیر قانونی معاملات کرنا، غیر اخلاقی معاملات کرنا، یہ انسانیت کو آہستہ آہستہ اس کے بنیادی شرف سے محروم کر دیتا ہے۔ ہمیشہ جب اس طرح کی مشکل پیش آئے تو اس میں تدبیریں سوچنی چاہیے۔ تو ایک بڑی سادہ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی مصنف کا کاپی رائٹ ہے، کسی ادارے کا کاپی رائٹ ہے، حکومتوں کے لیے کیا مشکل کام ہے، معاملہ کر لیں اس کے ساتھ۔ وہ ہمارے ملک کے لوگ اس سے یہ فائدہ اٹھائیں گے، ہم آپ کو یہ ادائیگی کر دیتے ہیں۔ کیا معنی ہے اس میں؟ صاحب یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور اب جامعات نے یہ کیا ہے اہتمام کہ جو طلبہ ہیں ان کے لیے جو ضروری تحقیقی مواد ہے اس کے لیے وہ خود پے کر دیں۔ اور بلکہ ہمارا اپنا جو ادارہ ہے، عام صاحب آپ کے علم میں ہوگا، بلکہ آپ نے اس کی بڑی صراحت بھی کی تھی کہ بڑے مہنگے سافٹ ویئر ان پیج وغیرہ آتے تھے، لیکن کوئی بھی جو قرآن مجید کی تفسیر لکھی گئی یا میزان وغیرہ کمپوز ہوئی کسی انلیگل سافٹ ویئر پہ آج تک نہیں ہم نے جی میں نے تو ہمیشہ، ظاہر ہے کہ میں اس وقت تو انتظامی ذمہ داریاں نہیں دیکھ رہا، لیکن ہمیشہ میں نے یہی ہدایت کی ہے، اور مجھے پورا اطمینان ہے اس معاملے میں کہ ایسی خلاف ورزی کبھی ہمارے ہاں نہیں کریں گے لوگ۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش ہو گیا تو اس مسئلے کا علانیہ حل نکالیے، نہ کہ دوسروں کا مال چرانا شروع کر دیں، ان کی حق تلفی کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ طریقے نہیں اختیار کرنے چاہیے۔ ہم سے ایک اور چیز بھی پچھلے دنوں ہم دیکھنے میں آئی، فیس بک پہ چونکہ بہت کچھ مواد آ رہا ہوتا ہے، لوگ اکثر کسی کی لکھی ہوئی تحریر یا تو اس کا نام لکھے بغیر یا پھر تھوڑا سا کچھ اوپر نیچے اضافہ کر کے اپنے نام سے شائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اخلاقی لحاظ سے ایک قابل مذمت چیز ہے۔ اس میں کیا شک ہے، یعنی اس میں تو کوئی سوال پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط رویہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل۔ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ اقتباس کسی سے لیا ہے یا یہ بات کسی سے لی ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پوری روایت میں کھڑے ہو کر آپ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے جو طریقہ اختیار کیا، آپ میری تفسیر میں دیکھیے، اس میں میں نے ابتدا میں بتا دیا کہ یہ در حقیقت تدبر قرآن کا خلاصہ ہے اصلاً۔ تو اس کے بعد جو اپنی تحقیقات ہیں ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ لوگ اس کو الگ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہی طریقے ہوتے ہیں جو عام طور پر اہل علم اختیار کرتے ہیں، اور ہماری پوری تاریخ میں اختیار کیے گئے ہیں۔ یعنی لوگ بتاتے ہیں یہ کہ میں نے یہ چیز کہاں سے لی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، یا اس میں دوسروں کا کنٹریبیوشن کیا ہے، وہ بتا دینا چاہیے۔